نے جو بات کہی اس نے تمسخر کے رنگ میں کہی، اس نے مذاق اڑایا کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ تمہارا نبی شادی کرتے، 6 سال کی عمر ہے، حضرت عائشہ 9 سال کی عمر۔ ہمارے علماء اس پر کیوں اڑے ہوئے ہیں اس بات پر ہمارے علماء کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، جبکہ تحقیق یہ ہے کہ ان کی عمر 16 سال تھی، جب یہ تحقیق ہو چکی۔ اگر کسی حدیث کی کتاب میں آگے تو پہلے زمانے میں حدیثیں چھپتی تھی، کلمی لکھی جاتی تھی۔ ایک صاحب نے لکھی حدیث کی کتاب، دوسرے نے کہا یار میں بھی دے، میں بھی اس تو نقل کر لیں۔ میں نے خود جب دور حدیث پڑھا ہے تو ترمذی کی جو تقریر ہے، حدیث کی کتاب ہے ترمذی، اس کی جو تقریر ہے استادوں کی لکھی ہوئی کاپی، اس وقت فوٹو سٹیٹ نہیں ہوتے تھے، ہم نے لکھی تھی، میں نے اپنی لکھی، دوسرے طالب علم نے اپنی لکھی۔ اب استادوں کی تحریر لکھتے ہوئے کوئی لفظ رہ جائے، نہیں رہ سکتا، تو وہ میری کتاب جو ہے بس وہ مستند ہے کہ بندیالوی کی کتاب ہے، بندیالوی کی کتاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی لفظ رہ سکتا ہے۔ 16 کی جگہ اشر نہ لکھا گیا، 6 لکھا گیا، ساڑھے ہتھے چڑھ گیا، ہم نے اسے 6 سال بنا لیا، تھا 16 16 سال۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری کتاب میں آ جائے تو ہم مستشرقین کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیں۔ آپ نے مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب سے سنا کہ ان کی جو جدید تحقیق تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کے وقت وہ 16 سال تھی، 6 سال نہیں تھی۔ اس کی وجہ وہ کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اصل میں ہونا چاہیے تھا 16 سال، تو راوی چونکہ بھول گیا یا کوئی املا کی غلطی ہوگی جس وجہ سے 6 لکھا گیا لیکن اشر نہ لکھا گیا۔ تو اب ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اس بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی 6 سال تھی، اور ہم کیوں مستشرقین کو ہتھیار پکڑا دیں ان کے ہاتھ میں کہ یہ لو ہمارے خلاف استعمال کرو۔ اس کے اوپر میں بعد میں تبصرہ کرتا ہوں، سب سے پہلے یہ جو روایت ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے 5133۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس روایت کو کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزوجہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی، وہیہ بنت 6 سنین، کہ اس حال میں کہ وہ 6 سال کی بچی تھی۔ صرف بندیالوی صاحب حدیث غور سے پڑھیں، آپ حدیث غور سے پڑھیں، بنت کے لفظ موجود ہیں، بنت بچی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ساتھ میں بچی کو وہ بھی مینشن کیا ہوا ہے۔ چلو آپ کی مان لیتے ہیں، یہاں پہ بھول گئے، انہوں نے لکھنا تھا 16 اور وہ لکھ بیٹھے کہ 6 لکھ بیٹھے لیکن اشر لکھنا بھول گئے۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آگے فرماتی ہیں وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ 9، اور جب میری رخصتی ہوئی تو اس وقت میں 9 سال کی بچی تھی۔ اب یہاں بھی اشر لکھنا بھول گئے، چلیں پہلی جگہ پہ بھول جاتے، دوسری جگہ پہ بھول گئے، چلو جی کوئی بات نہیں، بندیالوی صاحب کی مان لیتے ہیں بھائی۔ آگے فرماتی ہیں وَمَكَثَتْ عِندَهُ 9، اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 9 سال گزارے۔ اسی حوالے سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال تھی۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے 9 سال گزارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور 18 سال کی عمر میں تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحلت فرما گئے۔ اور اس بات کے اوپر اجماع ہے، اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ یہ جو روایت میں سنا رہا ہوں یہ صحیح البخاری کی ہے 5133، اور ایک متواتر روایت ہے،
اور اس ایک متواتر روایت کے حوالے سے بندیالوی صاحب کہتے ہیں کہ تحقیق ہو گئی، تحقیق ہو چکی ہے کہ جو ہے نا 16 سال تھی۔ ہمارے علماء کرام اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں۔ حیرت کی کہاں پہ تحقیق ہوئی بندیالوی صاحب، ذرا ہمیں تو بتائیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی مقامات پہ روایات ملتی ہیں اور بھی دوسری کتابوں کے اندر، وہ بھی اسی چیز کی شاہد ہیں۔ تو آپ کی جو تحقیق ہے وہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کی جو تحقیق ہے ایک صحیح اور صریح روایت، میں زیادہ شرطیں نہیں رکھتا، ایک صحیح اور صریح روایت پیش کریں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر نکاح کے وقت 16 سال تھی۔ صرف جائیں ایک صحیح صریح روایت پیش کر دیں، جبکہ یہ تو صحیح بخاری کی ہے، اب کسی بھی کتاب کی صحیح سند کے ساتھ پہنچا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے علماء کرام اس بات پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ حالانکہ اس بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یہی ہے۔ امت کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے اندر کوئی ایک بھی روایت غلط نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی خطا موجود نہیں ہے، امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ جبکہ بندیالوی صاحب ان کے مستشرقین کے ڈر کی وجہ سے میں حیران ہوں، کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کیوں اڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھیار کیوں دے رہے ہیں اپنے خلاف؟ بندیالوی صاحب آپ ڈر جاتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، جب آپ مرزا انجینئر کی کلاس لگا رہے تھے، مرزا انجینئر کا رد کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے امام طبری رحمہ اللہ کو گمراہ قرار دے دیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایسے ایسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ہے، حالانکہ وہ آپ نے صرف اور صرف وہ بھی آپ کی خیالی باتیں تھیں۔ آپ نے یو ٹرن لے لیا مرزا انجینئر کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن صحیح دلائل سے آپ جھوٹا ثابت نہیں کر سکے، آپ نے امام طبری رحمہ اللہ کو گمراہ قرار دے دیا۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا، صحیح روایت کے آپ منکر ہو گئے، صحیح بخاری کی جو صحیح روایت ہے آپ اس کے منکر ہو گئے، اور آپ نے خیالی تحقیق پیش کی، اور خیالی تحقیق پیش کر کے آپ نے کہا جی تحقیق ہو چکی ہے، اور آپ کے جو فالوورز ہیں ماشاءاللہ وہ آپ کو سنتے ہیں، آپ نئی نئی باتیں ان کو بتاتے ہیں، اور نئی باتیں بتانے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی علامہ صاحب یہ باتیں آج تک تو کوئی نہیں بتاتا، یہ تو علامہ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کی جدید تحقیق، اور یقین ہے بھی آپ کی جدید تحقیق، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور انہونی تحقیق ہے۔ علماء کرام کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ علماء کرام کے اڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک صحیح بخاری کی ایک متواتر روایت موجود ہے، جبکہ آپ پتہ نہیں اس طرف کیوں چلے گئے، آپ کے پاس تو کوئی روایت نہیں ہے۔ اچھا، آپ جس بنیاد کے اوپر اس روایت کے انکاری ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر ہیں؟ ویسے تو آپ کے جو بڑے گزرے ہیں، بڑے کہیں یا نہ کہیں، بہرحال آپ کے تھے کلیگ ضرور ہوں گے، وہ چتروڑی صاحب جنہوں نے کتاب بھی لکھی، انہوں نے صحیح بخاری کے اوپر اس روایت کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ چتروڑی صاحب، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے، انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا صحیح بخاری کی اس روایت کے اوپر، یہ کیسے ممکن ہے جی 6 سال کی بچی سے نکاح؟ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ بہتان تراشے اور پتہ نہیں غلط قسم کی باتیں کہیں، اور صحیح بخاری کو ایک غلط اور ایک رد کر دیا صحیح بخاری کا کہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح۔ تو بندیالوی صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عرب کے اندر اس بات کا رواج تھا، اور عرب کی آب و ہوا جو تھی، وہاں کی جو غذا اور خوراک ہوا کرتی تھی، وہاں پہ بچیاں جلدی جوان ہو جایا کرتی تھیں، اور بعض علاقہ جات میں بچیاں ہی جو ہے وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی شادی کی جو شرائط ہیں، شادی کی عمر کی، وہ شریعت میں کہیں پہ مینشن ہے؟ بندیالوی صاحب آپ اس روایت کا رد کر رہے ہیں، اب قرآن و حدیث میں آپ کو چیلنج ہے، کوئی ایک ایسی روایت پیش کریں جس میں شادی کی حد کو متعین کیا گیا ہو، اس عمر کی اوپر شادی کرنی چاہیے، شادی کی عمر اس سے پہلے شادی نہیں کرنی چاہیے، جائیں چیلنج ہے آپ کو۔ اگر آپ یہ بھی چیلنج پورا نہ کر سکیں اور وہ والی صحیح روایت بھی پیش نہ کر سکیں تو پھر تو یہ آپ کی جتنی بھی تحقیق ہے یہ پھر ہوائی تحقیق ہوئی، فضائی تحقیق ہوئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ جب شریعت کے اندر اس چیز کی کوئی مدت ہی مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی معیار ہی مقرر نہیں ہوا ہے، تو آپ کس بات کا اعتراض کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر واللائے لم یحضن کہ ایسی عورتوں کی عدت کا تذکرہ موجود ہے جن عورتوں کو ابھی تک مینسز
جن کو پیریڈ ابھی تک آئے ہی نہ ہوں، ان کی عدت قرآن مجید میں موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اس وجہ سے موجود ہے۔ اگر ان کا نکاح نہ ہو سکتا تو یہ عدت موجود نہ ہوتی۔ اور صاف طور پہ اس طرح کی جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں کم عمر، یا ایسے سمجھ لیں کہ بالغ ہونے سے پہلے ان کے شادی کے حوالے سے احکامات ممانعت آ جاتی، لیکن بہرحال ایسی کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابالغہ بھی ہوتی تو بھی یہ شادی جائز تھی، اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سپیشل جوڑا ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، دونوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی 6 سال کی بچی کو بالغ قرار دے دے؟ تو محدثین کے نزدیک ایک اصول ہے کہ وہ 5 سال سے اوپر کی عمر کو جو راوی ہوتا ہے اس کو معتبر جانتے ہیں، اس کی روایت ان کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 سال کا نکاح قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ ذرا غور ضرور کیجیے۔